اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام محبت و سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ مجلس بعنوان مجلس برسی برائے سال ثواب مرحومہ سیدہ بیگم بنت سید اعجاز حسین مرحوم زوجہ سید محمد علی صاحب کے بلندی درجات کے لیے انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے استاد محترم خطیب اہل بیت علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا، جس کے فرائض کو انجام دیں گے محترم مولوی کوثر صاحب۔ تلاوت کلام پاک کے فوراً بعد سوسخانی کے فرائض کو انجام دیں گے محترم سید عباس حسین منا صاحب، اور سوسخانی کے فوراً بعد مرثیہ خوانی کے فرائض کو انجام دیں گے محترم سید پرویز علی صاحب۔ مرثیے کے فوراً بعد پیش خوانی کے فرائض کو انجام دیں گے محترم سید باقر رضا صاحب۔ قبل اس کے کہ میں اپنے اس سفر کو اور آگے بڑھاؤں، آپ حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ اور مخلصانہ گزارش ہے، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سیدہ بیگم بنت سید اعجاز حسین مرحوم کی روح کو بخش دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد ولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں محترم مولوی کوثر صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما
تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا يملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العلي العظيم جزاک اللہ. یہ تھے محترم مولوی کوثر صاحب جو تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کر رہے تھے. اب ان کے فوراً بعد اس کے بعد میں محترم سید عباس حسین منا صاحب کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور سوزخانی کے فرائض کو انجام دیں. آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں. حضرات، اس سے قبل کہ میں سوزخانی کے فرائض کو انجام دوں، آپ سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحومہ سیدہ بیگم بنت سید اعجاز حسین مرحوم موت کے سلسلے سے انسان اپنی زندگی کی حیات پوری کرنے کے بعد اسے موت کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. موت کی پہلی منزل ہے قبر، اور قبر ہے ہماری تنہائی ہے. اسی سلسلے میں چند الفاظ. ایک روز جہاں سے جان ہونا ہوگا، میت پہ عجب طرح کا رونا ہوگا. ایک روز جہاں سے جان ہونا ہوگا. عادت نہیں منہ ڈھانپ کے سونے کی انیس، عادت نہیں منہ ڈھانپ کے سونے کی انیس. کیا گزرے گی جب قبر میں سونا ہوگا. آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا. آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا. جز خاک کے تکیہ نہ بچھونا
تنہائی میں آہ کون ہوئے گانی، تنہائی میں آہ کون ہوئے گانی، ہم ہوں گے اور قبر کا ہونا ہوگا، ایک روز جہاں سے جان ہونا ہوگا۔ افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی، نبی زادی کے پیچھے کسی شرم و حیا سے چھپتی تھی نبی زادی، نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے، اور شمر کا ان بیویوں کا نام بتانا، سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے، بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے، سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا، سجاد سے پوچھو جب دختر شبیر نے زندان میں قضا کی، آفت کی گھڑی تھی، جب دختر شبیر نے زندان میں قضا کی، آفت کی گھڑی تھی، وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا، سجاد سے پوچھو
جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسالہ تھا سب کا برا حال. جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسالہ تھا سب کا برا حال. اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کا پانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. محترم سید عباس حسین منا صاحب سوسخانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے. قبل اس کے کہ میں محترم سید پرویز علی صاحب کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھوں، نجف فترولوی کے 4 مصروں سے استقبال کرتا ہوں کہ اپنے مشکیزے کو جتنی دیر وہ بھرتا رہے، اپنے مشکیزے کو جتنی دیر وہ بھرتا رہے، حکم ہے عباس کا ساحل پہ سناٹا رہے. اپنے مشکیزے کو جتنی دیر وہ بھرتا رہے، حکم ہے عباس کا ساحل پہ سناٹا رہے. سامنے شبیر کے عباس بیٹھے ہی نہیں، سامنے شبیر کے عباس بیٹھے ہی نہیں، اس لیے پرچم اٹھے اور تعزیہ رکھا رہے، اس لیے پرچم اٹھے اور تعزیہ رکھا رہے. محترم نجف فترولوی کے ان 4 مصروں کے سائے میں بڑے ہی ادب و احترام سے محترم سید پرویز علی صاحب کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور مرثی خوانی کے فرائض کو انجام دیں. آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں. ماں کے سلسلے میں ایک شعر ملاحظہ ہو کہ کوئی تو ربط ہے دونوں میں کیوں کہ حالت غم میں، کوئی تو ربط ہے دونوں میں کیوں کہ حالت غم میں، خدا کو یاد کرتا ہوں تو ماں بھی یاد آتی ہے، خدا کو یاد کرتا ہوں تو ماں بھی یاد آتی ہے. ایک سورہ فاتحہ مرحومہ سیدہ بیگم بنت سید اعجاز حسین مرحوم کے نام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ماں کے سلسلے میں محمود رضوی صاحب کے کلام کے چند شعر کہ ایک رشتہ ہے زمانے میں محبت کے لیے، پیار جس کا نہیں دنیا میں تجارت کے لیے. ماں وہ ہستی ہے جو ایثار کیے جاتی ہے، اپنے بچوں سے فقط پیار کیے جاتی ہے. درجہ ماں کا ہمیں قرآن بھی سمجھاتا ہے، ماں کے قدموں میں ہے جنت یہی بتلاتا ہے. ماں دعا مانگے تو طوفان بھی تھم جاتا ہے، درد ماں کا کہاں قدرت سے سہا جاتا ہے. ماں جو تڑپی تو مشیت کو تڑپتے دیکھا، اور چشمہ آپ کو صحرا میں ابلتے دیکھا. نالا واہ فغاں لب پہ نہ آنے دینا، ماں کو تکلیف نہ کوئی بھی اٹھانے دینا. تلخ لہجے میں ذرا سی بھی نہ آنے دینا، اور ماں کی خدمت کا نہ موقع کوئی جانے دینا. ماں اگر روٹھے گی سمجھو کہ قیامت ہوگی،
آل اطہار سے سمجھو کہ عداوت ہوگی، ہو پریشان جو اولاد تو جاں کھوتی ہے، قبر میں جا کے بھی ماں چین سے کب سوتی ہے، فکر اولاد کہاں ماں سے جدا ہوتی ہے، بند آنکھیں ہوں مگر لب پہ دعا ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے دعا کیسے یہ جا کر دیکھو، اور قبر پر ماں کے کبھی ہاتھ اٹھا کر دیکھو، ہو دعا ماں کی تو تقدیر بنا سکتی ہے، دنیا کیا چیز ہے جنت بھی دلا سکتی ہے، ماں کی عظمت یہی اعجاز دکھا سکتی ہے، اور موت کو دے کے شکست لوٹ کے آ سکتی ہے، دیکھا تاریخ میں یوں بندے کفن ٹوٹ گئے، اور ماں نہ سہ پائی کے بچے جو مرے روٹ گئے، ماں نہ سہ پائی کے بچے جو مرے روٹ گئے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، تقبل اللہ۔ یہ تھے محترم سید پرویز علی صاحب جو مرثی خوانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے۔ قبل اس کے کہ میں حرف التماس لے کے بڑھوں، محترم جناب باقر رضا صاحب کی خدمت میں 4 مصروں سے استقبال کرتا ہوں کہ اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے، اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے، عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے۔ محترم سلطان سرور صاحب کے ان 4 مصروں کے سائے میں میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں، محترم سید باقر رضا صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور پیش خوانی کے فرائض کو انجام دیں۔ آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ سب سے پہلے گزارش ہے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر منوحہ سیدہ بیگم بنت سید عجا حسین کے روح کو بخش دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماں سے متعلق 2 قطعات پیش خدمت ہیں، اس کے بعد چھوٹا سلام پیش کروں گا، ملاحظہ فرمائیں۔ زندگی کیسے گزرتی ہے رضا ماں کے بغیر، زندگی کیسے گزرتی ہے رضا ماں کے بغیر، یہ تو بس وہی بتا سکتا ہے جس کی ماں نہ ہو، سارے رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے گھر یوں لگے، سارے رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے گھر یوں لگے، جیسے ہوں ساری کتابیں گھر میں اور قرآن ہو، جیسے ہوں ساری کتابیں گھر میں اور قرآن ہو، زندگی کیسے گزرتی ہے رضا ماں کے بغیر۔ دوسرا قطعہ ملاحظہ کریں۔
دن جو ڈھل جائے تو تسکین شبانہ دے دے، دن جو ڈھل جائے تو تسکین شبانہ دے دے، دن جو ڈھل جائے تو تسکین شبانہ دے دے، کرب تنہائی میں جینے کا بہانہ دے دے، آج سر اپنا رکھوں اس پہ تو کھل کر رو لوں، آج سر اپنا رکھوں اس پہ تو کھل کر رو لوں، خواب میں ماں کا سکون بخش وہ شانہ دے دے، خواب میں ماں کا سکون بخش وہ شانہ دے دے۔ اسلام کے چند بند۔ علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، نماز عشق علی میرے واجبات میں ہے، اپلے صراط سے کیسے نہ وہ سبک گزرے، پلے صراط سے کیسے نہ وہ سبک گزرے، شعور ناد علی جس کی بات بات میں ہے، شعور ناد علی جس کی بات بات میں ہے، حسین آئے تو تو بھی دیے جلانے لگی، حسین آئے تو تو بھی دیے جلانے لگی، ہوا چراغ بجھانا تیری صفات میں ہے، ہوا چراغ بجھانا تیری صفات میں ہے، افداء کی اصل پہ جو شخص ڈالتا ہے نقاب،
فدا کی اصل پہ جو شخص ڈالتا ہے نقاب، شریک جرم فدق کی وہ واردات میں ہے۔ یہ کون کہتا ہے دنیا سے خالی ہاتھ گیا، یہ کون کہتا ہے دنیا سے خالی ہاتھ گیا، یہ دیکھو دامن شبیر میرے ہاتھ میں ہے، یہ دیکھو دامن شبیر میرے ہاتھ میں ہے۔ آخری شعر، خدا بنا لیے پیدا کئی رسول ہوئے، خدا بنا لیے پیدا کئی رسول ہوئے، حسین لاؤ اگر کوئی کائنات میں ہے، حسین لاؤ اگر کوئی کائنات میں ہے، علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ محترم سید باقر رضا صاحب مدح مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب میں بغیر کسی تمہید کے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں۔ استاد محترم خطیب احسن علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ سرکار ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے علمی و مدلل گفتگو سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد، اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، صلوات بر محمد و آل آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ سیدہ بیگم بنت سید اعجاز حسین مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله رب. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ مشہور اور معروف حدیث مبارک حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اس سے پہلے بھی جس پر گفتگو ہو چکی ہے، البتہ وہ اس دن موضوع اس حدیث کے ذیل میں قرآن اور اس کی تلاوت وغیرہ تھی. آج جو اس حدیث کے ذیل میں اور شاید اگلی مجلس بھی جو ہے اسی حدیث کے ذیل میں گفتگو ہو، واللہ عالم. پیغمبر فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. اور ان کا آپسی تعلق یہ ہے کہ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض یوم القیامہ، کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آن کے مل لے میں. تو ایک بات تو یہ کنفرم ہو گئی کہ پیغمبر کے بعد گمراہی کا امکان تھا، جو اس دن میں نے عرض کیا. اگر گمراہی کا امکان نہ ہوتا تو حضرت کبھی یہ نہ فرماتے کہ جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو گمراہی تو ممکن ہے، لیکن بچے گا آدمی کیسے؟ کہ اسی صورت میں گمراہی سے ہم بچ سکتے ہیں جب قرآن اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام دونوں سے وابستہ ہوں. میں نے عرض کیا نا کہ اب آج سے پھر یہ جو ہے وہ آیہ کریمہ دو حصوں میں، دیکھیے یوں تو بڑی بڑی کتابیں اس حدیث مبارک کے سلسلے میں لکھی گئی ہیں. خود ابقات الانوار کی جلد موجود ہے جو ہے پوری اس حدیث ثقلین کے ذیل میں مرحوم حامد حسین صاحب علی اللہ مقامہ کی، اور بزرگوں نے بھی جو ہے وہ پوری جلدیں لکھی ہیں اس حدیث ثقلین کے سلسلے میں. تو وہاں نہیں جانا. موٹے طور کے اوپر جو دو سوالات اس حدیث مبارک کے سلسلے میں آتے ہیں. نمبر ایک، حضور نے کیا فرمایا؟ پہلا سوال تو یہ ہے. اور جب یہ طے ہو جائے گا کہ حضور نے کیا فرمایا تب دوسرا سوال ہوگا حضور نے کیوں فرمایا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو آج کی گفتگو ہے پہلے حصے میں کہ حضور نے کیا فرمایا. تو ممکن ہے آپ کہیں کہ وہ تو تم نے پڑھ ہی دیا کیا فرمایا. میں نے کہا جی یہ مشہور ہے، ہم نے پڑھ دیا ہے، لیکن جب آپ کتابوں میں جائیں گے تو یہ حدیث ایک لفظ کے ساتھ نہیں ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، اور شروع سے لے کے آخر تک گڑبڑ ہے، اختلاف ہے. استغفر اللہ، گڑبڑ نہیں، اختلاف ہے. نمبر ایک، انی تارکن، پہلا لفظ تارک ہے. آپ کو بعض کتابوں میں مل جائے گا انی تارکن، مشہور یہی ہے. بعض کتابوں میں ملے گا انی مخلفن، یہ پہلا اختلاف. دو، انی تارکن فیکم الثقلین، لفظ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ثقلین میں ثقلین سب نے لکھا ہے، لیکن پڑھا کیسے جائے گا یہ یہاں ہوا ہے. انی تارکن فیکم الثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین. تین طریقے سے یہ لفظ پڑھا گیا. تو پہلا اختلاف انی تارک یا انی مخلف. دوسرا اختلاف انی تارکن فیکم الثقلین پڑھا جائے، انی تارکن فیکم الثقلین پڑھا جائے، یا انی تارکن فیکم الثقلین پڑھا جائے.
اس کے بعد آئیے اصل پر، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، مشہور یہی ہے۔ اکا دکا کتابوں میں آپ کو دوسرا فقرہ بھی مل جائے گا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ تو جب اتنے اختلافات اس ایک حدیث میں ہیں تو پہلے تو یہ ڈیسائیڈ ہو نا کہ حضور نے فرمایا کیا ہے، جب طے ہو جائے گا تب اس پر بحث ہوگی کہ حضور نے کیوں فرمایا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب آئیے ہم پہلے فقرے پر چلتے ہیں۔ اختلاف کیا ہے؟ مشہور یہ ہے، ہم سب کو رٹا ہوا ہے، اور یہ ایک بڑا فائدہ ہے واقعاً مجلس امام حسین علیہ السلام کا، کہ نہ جانے کتنی آیتیں اور کتنی حدیثیں امام حسین علیہ السلام کی مجالس کے طفیل اور صدقے میں ہمارے بچوں کو بھی یاد ہیں، ترجمے کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ ان مشہور حدیثوں میں سے ایک یہ بھی ہے، تو مشہور وہی ہے انی تارکن، لیکن بعض جگہوں پر آپ کو ملے گا انی مخلفن، کہ اگر ہم تارک کے بجائے مخلف لیں تو کیا خرابی آئے گی؟ جواب، کوئی خرابی نہیں ہے، مطلب دونوں کا ایک ہے۔ تارک بنا ہے ترک سے، ترک یعنی چھوڑنا، تارکن چھوڑنے والا، انی تارکن میں چھوڑ رہا ہوں یا چھوڑ کے جا رہا ہوں یا چھوڑنے والا ہوں، یہ ہو گیا تارک کے معنی۔ بعض کتابوں میں ملے گا کیا آپ کو انی مخلفن، مخلف کا ایسے بنا ہے خلف، خلف یعنی پیچھے، اسی سے بنا ہے خلیفہ، پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا۔ اکثر آپ نے سنا ہے نا اخلاف، سنا ہے نہیں سنا ہے؟ اسلاف و اخلاف، تو اخلاف کیا؟ بعد میں آنے والے، اسلاف پہلے گزر جانے والے، سلف و خلف، خلف یعنی اسی سے ہے خلیفہ، بعد میں آنے والا، تو خلف کے معنی پیچھے ہے نا۔ پیغمبر نے فرمایا مخلف، مخلف مانے پیچھے چھوڑنے والا، انی مخلفن میں اپنے پیچھے چھوڑ رہا ہوں، میننگ میں تو کوئی ڈیفرنس نہیں ہوا نا، چاہے انی تارکن کہیے اور چاہے انی مخلفن کہیے، میننگ دونوں کی ایک ہے۔ اب اس میں گڑبڑ کہاں ہوئی؟ دو احتمال بزرگوں نے دیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے حضرت نے ہی، چونکہ یہ حدیث جب آپ جائیں گے ڈیپلی نا تو یہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بار ارشاد نہیں فرمائی، یہ حدیث مختلف نشستوں میں مختلف مواقع پر حضرت نے فرمائی ہے، من جملہ ان جگہوں کے آج ہی سنا دو تاکہ اگلی مجلس میں کام آوے۔ یہ حدیث پیغمبر نے غدیر میں بھی ارشاد فرمائی ہے، خطبہ غدیر میں بھی یہ ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، سے پہلے بھی یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ تو چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نے ایک بار یہ حدیث نہیں فرمائی ہے، بار بار یہ فرمایا ہے، تو ہو سکتا ہے میننگ میں فرق نہیں ہے، حضرت ہی نے کسی نشست میں انی تارکن کہا ہو اور کسی نشست میں انی مخلفن کہا ہو، جو وہاں کی مجلس میں تھے انہوں نے وہ لکھ دیا، جو وہاں کی مجلس میں تھے انہوں نے وہ لکھ دیا۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ بعض بزرگوں نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے کہ پیغمبر نے نہیں، پیغمبر نے ایک لفظ کو ہی فرمایا، راوی بھول گیا، معقول بات ہے کہ مجلس میں آئے اس کو مفہوم یاد ہے کہ پیغمبر نے کہا میں اپنے بات چھوڑ رہا ہوں، وہ گھر گئے لکھنے لگے تو چھوڑ رہا ہوں دماغ میں ہے، انہوں نے لکھ دیا انی تارکن۔ یہ گھر گئے، ان کو بھی یاد ہے کہ پیغمبر نے کہا میں چھوڑ رہا ہوں، ان کے دماغ میں مخلف ہے انی مخلفن، دونوں کے معنی ایک ہے۔ چونکہ دونوں کے معنی ایک ہے لہذا بہت محنت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس پر بحث کریں، تو واقعی کیا کہا ہوگا، ہمیں چاہے انی تارکن کہا ہو چاہے انی مخلفن کہا ہو، بات دونوں کی ایک ہے کہ میں اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل۔ لہذا اس پر بہت رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا فقرہ تھا بیٹا؟ انی تارکن فیکم
सकलैन। अब यहां मैं जरा सा, अब चूंकि ये मदरसे के भी दो एक लोग हैं, ये लोग बेहतर समझेंगे। किसी भी लैंग्वेज में दो चीजें होती हैं, एक है सिंगुलर और एक है प्लूरल। दो जबानें, मेरी नॉलेज में, हो सकता है किसी और जबान में भी ऐसा हो, दो जबानें मेरे इल्म में ऐसी हैं कि जहां सिंगुलर और प्लूरल के अलावा भी एक होता है बीच में, वाहिद जमा, बीच में एक आता है क्या, तस्निया। अहसनतुम। वैसे ही ये अरबी में है, सेम यही चीज आपको संस्कृत में मिलेगी। एक वचन, दो वचन और बहुवचन। मेरे ख्याल में इन दो जबानों के अलावा शायद आपको और जगहों पर नहीं मिलेगा, या हो सकता है मेरे इल्म में नहीं है। तो क्या हुआ, वाहिद, तस्निया और जमा। जमा जमा हम लोग बोल देते हैं, जो है वो सही तलफ्फुज है जमा। अब अगर हम, अब ये मैं आपको कानून बता रहा हूं अरबी का ताकि वो सकलैन समझ में आ जाए। अब अगर हम किसी वाहिद को, इसम अगर है, उसको हम तस्निया बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? उसका कानून यह है कि जो सिंगुलर का लफ्ज है, एक वचन का जो लफ्ज है, उस लफ्ज के असल को चेंज किए बगैर उसके आखिर में अलिफ और नून या ये और नून बढ़ा देने से दो वचन बन जाएगा, तस्निया बन जाएगा। मसलन लफ्ज है रजुल, रजुल माने आदमी, मर्द। आपको कहना दो इंसान, दो मर्द, कुछ नहीं करना, रजुल है ना, उसी के आगे अलिफ और नून बढ़ा दिए रजुलान, या अलिफ ये और नून बढ़ा दीजिए, क्या हो जाएगा, रजुलैन। कभी कभी ये होता है दो अलग अलग चीजें हैं, उनको मिला के आप तस्निया बनाना चाहते हैं, दो वचन बना, कब भी चलेगा। मसलन एक नमाज का नाम है जोहर, एक नमाज का नाम है असर, आप दोनों को करना चाहते हैं, का जो जोहर है उसके बगल में ये नून बढ़ा दिया आपने, जोहरैन हो गया। या एक मगरिब है, एक इशा है, आपने मगरिब के आगे ये नून बढ़ाया, मगरिबैन हो गया, या इशाएन हो गया, या असरैन हो गया। इसी तरीके से दो अलग अलग लोग हैं, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है, दोनों को एक साथ आप बुलाना चाहते हैं, ये नून अलिफ नून बढ़ा दीजिए, हसनान या हसनैन हो गया, तस्निया बन गया। जब ये कानून आपकी समझ में आ गया तो अब वापस आइए हदीस में पढ़ते हैं, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन। ये सकलैन क्या है, एक वचन है या दो वचन, वाहिद है कि तस्निया? जवाब तस्निया है ना। अब फिर दूसरा सवाल, तस्निया को अगर वाहिद में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? भाई अभी तो हमने आपको बताया कि वाहिद को कैसे तस्निया बनाया जाएगा, लेकिन इसी तस्निया को अगर वाहिद में हम वापस लाना चाहें तो क्या करना होगा? का जो बढ़ाया है उसी खत्म कर दो, कम कर दो। अलिफ नून बढ़ाया था निकाल दो, ये नून बढ़ाया था निकाल दो। अब सकलैन है तस्निया है ना, आप इसका वाहिद बनाना चाहते हैं, ये नून निकाल दीजिए, क्या बचा वसीम भाई वो बताइए कैसे? मैंने कहा तीन तरह पढ़ा गया है, सकलैन, सकलैन, सकलैन। अगर आपने सकलैन पढ़ा तो उसका वाहिद क्या बनेगा? सकल। अगर आपने सकलैन पढ़ा तो उसका जो है वाहिद क्या बनेगा? सकल। अगर आपने सकलैन पढ़ा तो उसका वाहिद क्या बनेगा? सकल। अब जब आप इसके माना डिक्शनरी में ढूंढने जाएंगे तो सकल के माना है बोझ के, इसलिए तर्जुमा हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारे दरमियान दो गिरा कद्र वजनी चीजें। तो अगर हमने सकलैन पढ़ा तो वाहिद बचेगा सकल। सकल के माना भी क्या है? बोझ के। तो चाहे सकल हो चाहे सकल, दोनों के माना क्या है? बोझ के। अब अगर आप इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन पढ़िए तो तर्जुमा क्या होगा? मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कद्र चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अगर आपने पढ़ा इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन
تو کیا ترجمہ ہوگا؟ میں تمہارے درمیان دو غیر قدر، یہ تو ہو گیا. لیکن اگر آپ نے پڑھا انی تارکن فیکم الثقلین، قاف پر زبر، تو اس کا واحد کیا بنے گا کیفی بھائی؟ ثقل. ثقل کے معنی بوجھ کے ہیں، ثقل کے معنی بوجھ کے ہیں، ثقل کے معنی بوجھ کے نہیں ہے. پھر ثقل کے معنی کیا ہے؟ صلوات بر محمد وآل. اب جب آپ جائیے گا تو دیکھیے ہم لوگ جیسے فیض آباد سے ہم کو بمبئی جانا ہے یا بمبئی سے لکھنؤ آنا ہے، تو اس کورونا کے زمانے میں آدمی ہمت تو نہیں کرے گا نا ہر اسٹیشن پر اترنے کی اور کھانے کی، تو راستے بھر کے لیے وہ کیا کرے گا؟ کچھ قیمہ، کچھ پوڑی، کچھ پاؤ، کچھ بند، کچھ مکھن، یہ گھر سے بنوا کے چلے گا. اس کو کیا کہتے ہیں ہماری اردو میں؟ جو چیز مسافر کے کام آوے سفر میں، زادے راہ، زادے سفر، یہی نا. اسی کو عربی میں کہتے ہیں ثقل. ثقل کے معنی بوجھ، ثقل کے معنی بوجھ. لیکن اگر ثقل ہے تو اس کے معنی بوجھ کے نہیں، پھر کیا ہوں گے؟ وہ چیز جو مسافر کے سفر میں کام آئے. تو ثقل کے معنی کیا ہوئے؟ زادے راہ. ثقل کے معنی کیا ہوئے؟ توشے راہ. کیا کمال ہے پیغمبر کا، چاہے جو پڑھ لو مطلب وہی نکلے گا. اگر آپ نے انی تارکن فیکم الثقلین ثقلین پڑھا تو ترجمہ کیا ہوگا؟ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اگر آپ نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین تو ترجمہ کیا ہوگا؟ میں تمہارے درمیان دو زادے راہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو توشے آخرت چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن و اہل بیت وزنی بھی ہے، زادے آخرت بھی ہے. صلوات در محمد یہ کمال آپ نے ملاحظہ فرمایا حدیث پیغمبر کا، قول معصوم کا، کہ چاہے تارک کہو بات وہی ہے، چاہے مخلف کہو بولیے بات وہی ہے، چاہے ثقلین پڑھو، چاہے ثقلین پڑھو، چاہے ثقلین پڑھو، مطلب وہی ہے پیغمبر جو فرمانا چاہتے ہیں. اب معاملہ جو پھنسے گا کہ وہ تیسرے فقرے پر ہے، صلوات بر محمد و آل محمد. کیا فرمایا اگلا فقرہ؟ کیا؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. ایک تو یہ میں نے کہا مشہور. دوسرا کیا ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. کہ یہاں کیا کرو گے میاں؟ وہاں تو کہہ دیا تم نے، چاہے تارک کہو چاہے مخلف بات ایک، چاہے ثقلین کہو چاہے ثقلین، چاہے ثقلین بات ایک. یہاں کیا کیجئے گا؟ میں نے کہا یہاں بھی وہی ہے، صلوات بر محمد وآل. وہ کیسے؟ میں نے کہا چاہے آپ اطرتی اہل بیتی کہیے اور چاہے آپ سنتی کہیے، بات ایک ہے. کوئی اطرتی میں اور سنتی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. ہم نے کہا سنت کی ڈیفینیشن کیا یہ بتائیے آپ، سنت کی تعریف کیا ہے یہ بتائیے آپ. اب جب سنت کی تعریف ہم لوگوں کو مدرسوں میں پڑھائی گئی تو سنت کی تعریف کیا ہے؟ قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم. بہت توجہ سنیے آپ. قول پیغمبر بولیے، فعل پیغمبر اور تقریر پیغمبر. تو قول تو معلوم ہے جو نبی نے کہا وہ سنت، فعل پیغمبر جو نبی نے عمل کیا، یعنی پیغمبر کا قول بھی سنت، پیغمبر کا عمل بھی سنت. تیسرا کیا ہے؟ تقریر پیغمبر. تقریر کیا ہے؟ قول تو کہہ چکے نا، تو اس کا مطلب قول کا مطلب نہیں ہے. اب دیکھیے اس کو میں سمجھاؤں ذرا سا. ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے ہمارا آپ کا مزاج کیا ہے. مثلا آپ ہیں، ہمارے آپ کے تعلقات ہیں. اب ہم نے کچھ گڑبڑ بھی کر دیا اور لوگوں نے کہا بھائی مولانا نے یہ بات پڑھ دی. ہمیں یار تمہاری سمجھ میں بھی آتا ہے، ہاں وسیع بھائی جو یہ کیوں کہا آپ نے؟ روابط ہے، ہمارے آپ کے اختلافات ہیں، جھگڑا ہے زبردست. ہم نے اچھی بات بھی کہا، آپ نے کہیں نہ کہیں سے نہیں. ہمیں یار ان کو تمیز بھی ہے بات کرنے کی، اس انداز کی بات کرتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ اگر ہمارے روابط اچھے ہیں تو بری بات بھی اچھی ہے، اور اگر ہمارے روابط خراب ہیں تو اچھی بات بھی
بری لگے گی. کیا آپ امام کے لیے سوچ سکتے ہیں؟ کیا آپ معصومین کے لیے سوچ سکتے ہیں؟ کیا آپ رسول اللہ کے لیے سوچ سکتے ہیں کہ پیغمبر کے سامنے کوئی کام کرے آدمی اور غلط ہو اور پیغمبر چپ رہ جائیں دیکھ کے؟ نہیں ہو سکتا. لہذا تقریر کی میننگ یہ ہے، قول یعنی جو فرما دیا، فعل یعنی جو عمل انجام دیا. تقریر نہ قول نہ فعل. نبی کے سامنے کسی نے عمل کیا اور پیغمبر نے اس کو ٹوکا نہیں تو ایک طرح سے تائیدی سکوت کہلائے گا. پیغمبر کی خاموشی بھی سنت ہے. صلوات بر محمد. بات سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ تو اب بات یہی، جو نبی نے کہا وہ سنت، جو نبی نے کیا وہ سنت. نہ کہا نہ کیا، کسی نے عمل کیا اور پیغمبر نے اس پر تائیدی سکوت فرمایا، وہ سکوت بھی کیا ہے؟ سنت. ہو گئی نا بات؟ جب یہ بات طے ہو گئی کہ قول پیغمبر سنت ہے، فعل پیغمبر سنت ہے، خاموشی حضور کی سنت ہے، تو اب آپ بتائیے حسین منی و انا من الحسین سنت ہے کہ نہیں ہے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا سنت ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر فعل کا نام سنت ہے تو کسی کے لیے سجدے کو طول دینا اس وقت تک جب تک وہ خود سے اتر نہ جائے، یہ فعل ہے کہ نہیں؟ سنت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر عمل کا نام سنت ہے تو کسی کو غدیر میں اٹھانا اتنا زیادہ کہ سفیدی بغل نمودار ہو جائے، یہ سنت ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر خاموشی کا نام سنت ہے تو پیغمبر کے زمانے میں کتنے لوگ ہیں؟ 4. مولا کائنات، امام جناب فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام. یہی ہے نا؟ پوری تاریخ اس زمانے کی پڑھ کے کوئی بتائے کہ ان 4 افراد نے کوئی عمل انجام دیا ہو اور پیغمبر نے ٹوکا ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب اگر سنتی بھی آپ کہیے گا تو سنت کی یہ ڈیفینیشن ہے نا. تو اب اس سنتی میں اہل بیت آئے کہ نہیں ہے؟ حسین منی و انا من الحسین سنت ہے نا. من کنت مولا فہذا علی المولا سنت ہے نا. سجدے کو طول دینا سنت. تو آپ سنتی کہیے تب بھی اہل بیت ہیں. صلوات بر محمد. لیکن اب یہاں 5-7 منٹ آپ کا لیتا ہوں میں. لیکن یہ کام یہ گھما کے پکڑا آپ نے. وہاں جتنا آسان تھا انی تاریک اور مخلف میں، وہاں جتنا آسان تھا انی تارکن فیکم الثقلین ثقلین ثقلین میں، یہاں اتنا آسان نہیں ہے. گھمایا آپ نے کہ سنت کے معنی یہ ہیں تو قول پیغمبر یہ ہے. تو بھیا اس گھمانے سے بہتر ہے کہ ڈیسائیڈ ہی ہو جائے نا کہ پیغمبر نے سنتی کہا ہے کہ اطرتی اہل بیتی کہا ہے. صلوات. یہاں ضرورت ہے کہ یہاں علمی اعتبار سے اس حدیث پر بحث ہو کہ پیغمبر نے کیا کہا ہوگا، اس لیے کہ ہمارے سامنے دونوں ہیں. تو اب اسی لیے ہمارے بزرگوں نے واقعاً کتنی زحمت اٹھائی. آج ہم لوگوں کو کتنی آسانی سے یہ روایتیں مل گئیں، حدیثیں مل گئیں. سناؤں آپ کو؟ صلوات بھائی ایک داستان یاد آ گئی، سن لیجیے آپ. ایک بہت بزرگ شخصیت، شاید آپ بزرگوں نے نام سنا ہوگا، لڑکے نہ جانتے ہوں گے. نجف اشرف میں تھی مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء رضوان اللہ علیہ. شیخ جعفر رضوان اللہ علیہ کا دعویٰ تھا کہ ساری فقہ کی کتابیں اٹھا کے دریا میں ڈال دو، الف سے یہ تک میں لکھ ڈالوں گا. پھر سے اتنی محنت کرتے ہیں. ان کے پوتے ہیں یا کیا ہے سید حسن، شیخ حسن، یا بیٹے ہیں یا پوتے ہیں وہ میں مس کر رہا ہوں، آتے وقت ذہن میں تھی نہیں کہ میں کتاب کھول کے دیکھ لیتا. بہرحال ان کے اولاد میں سے شیخ حسن کہتے ہیں کہ شیخ جعفر رضوان اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ یہ رات میں تھوڑا سا سونے کے بعد اٹھ جاتے تھے اور پھر نماز شب وغیرہ، اور اس کے بعد پھر مطالعہ کرتے تھے. ایک دن میری آنکھ کھولی تو دیکھا آج شیخ جعفر شوستری جو ہے بالکل ابر بہاری کی طرح رو رہے ہیں.
توبہ استغفار، غلطی ہو گئی، کیا ہوئی. میں پریشان ہوں کہ صاحب یہ اتنا محتاط آدمی، یہ کیا ان سے کون سا گناہ ہوگا کہ اتنا بے چین ہے شہر میں اکیلے میں. تو میں نے کیا ہوا، کہنے لگے کہ میں ایک مسئلہ تھا، میں اس کی حدیث ڈھونڈ رہا تھا اور 2-3 گھنٹہ میں نے ادھر ادھر چھان مارا، مجھ کو وہ حدیث ملی نہیں. آخر میں تھک ہار کے میں نے کتاب بند کر دی اور دماغ میں گیا یار پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کے مسئلے اٹھا کے لکھ دیتے ہیں، کوئی حدیث ہی نہیں ہے اس سلسلے میں. اور اس کے بعد سو گیا تھک ہار کر کے. جب نہیں ملی خواب دیکھا کہ صاحب جو ہے وہ نجف اشرف کی بات، حرم امیر المومنین ہے. کیا بات ہے کہ درس چل رہا ہے کسی کا، کس کا؟ محسن فیض کاشانی کا. میں بھی چلا گیا. اب وہاں جو گیا تو جو علماء بیٹھے ہیں درس میں، کوئی مجھ کو لفٹ ہی نہیں دے رہا ہے. جسے ہوتا نہیں تو آئیے اس ٹائپ کا. اور کھلا ہے کہ میری جیسی شخصیت اور یہ لوگ مجھ کو کوئی بھاؤ ہی نہیں دے رہے ہیں. تب تک اب یہ میں مس کر رہا ہوں کہ خود محسن صاحب نے کہا یا مولا کی طرف سے یہ ہوا کہ بھیا یہ کیا ہے، چند حرف پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے جلدی سے فیصلہ کر دیا. کہاں سے یہ لوگ اس طرح کے احکام لکھ دیتے، اس کے بارے میں کوئی حدیث ہی نہیں. آپ نے ساری کتابیں پڑھ لی حدیث کی. ایک تو یہی آدمی یہ جو درس دے رہا ہے ملا محسن فیض کاشانی، انہوں نے فلاں کتاب میں اپنی اس حدیث کو لکھا اور آپ نے کہہ دیا صاحب کہ ہے ہی نہیں. کل نے تب میری آنکھ کھلی، تب سے میں رو رہا قریب باپ رے باپ یہ چند کتابیں پڑھنے کے بعد میرے دماغ میں کیوں آیا. تو اب آپ دیکھیے کہ کتنا علم وسیع ہے اور بزرگوں نے ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرنے میں کتنی محنت کی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ان لوگوں نے کتنی اذیتیں برداشت کی ہیں، بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں اور ہر موضوع پر. ابھی آغا خوئی کا نام سنا ہے نا، رضوان اللہ علیہ، سارے راویوں کا کتا چٹا 32 جلدوں میں علم رجال ان کی ہے، موٹی موٹی اتنی اونچی ہو جائے کہ ساری جلدیں رکھی. آغا خوئی کی لیٹسٹ. اب کسی راوی کے بارے میں اس کا پتہ کرنا ہے، آپ معجم المفاہرس کر کے ان کی کتاب آپ اٹھائیے، اس جو ہے وہ لفظ پہ جائیے، آپ پورا کچا چٹا. اتنی محنت کی ہے لوگوں نے. تو علم حدیث کے سلسلے میں بڑی محنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. راوی کون ہے، کیسا ہے، خاندان کیا ہے، پھر اس کے اصول و ضوابط طے کیے کہ کس حدیث کو صحیح مانا جائے گا، کس کو صحیح نہیں مانا جائے گا. تو اب ہم چاہیے جلدی سے چلتے ہیں کہ اب اس حدیث کو ایک طریقہ پر رکھنے کا یہ ہے صلوات بر محمد وآل کہ سلسلہ اسانید پر نظر کرنی پڑے گی. یہ سلسلہ سند کیا ہے؟ سلسلہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نقل کیا ان سے، انہوں نے نقل کیا ان سے، انہوں نے نقل کیا رسول اللہ سے. یہ ایک سلسلہ ہو گیا. ادھر آئیے، انہوں نے نقل کیا ان سے، انہوں نے نقل کیا ان سے، انہوں نے نقل کیا رسول اللہ سے. یہ 2 آدمی ہو گئے، یہ 2 سلسلہ ہوا. اس کو سلسلہ کہتے ہیں. جب آپ سلسلہ روایت پر جائیں گے تو اس حدیث کے محققین کا کہنا، میری کیا اوقات ہے کہ میں عرض کروں، اس حدیث کے محققین کا فرمانا یہ ہے کہ 10 یا 11 سلسلے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت. ایک باس کہتے ہیں 2 سلسلہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. تو جب سلسلے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو 11 سلسلے کہہ رہے ہیں عطرتی، 1 یا 2 سلسلہ کہہ رہا ہے سنتی. عقل کیا کہتی ہے؟ جس کو زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کو مان لیا جائے گا. اور ایسی حدیث کو جو میں نے کہا اکا دکا، اس کو کہتے ہیں شاذ. اس کے مقابلے میں یہ حدیث ہے، اس کو مانا جائے گا، شاذ کو رد کر دیا جائے گا. کیوں؟ اس کو اکا دکا لوگوں نے بیان کیا ہے اور اکثر روات، اکثر سلسلہ یہ کہہ رہا ہے. ہو گئی بات؟ جواب صلوات در محمد و آل.
یہ جو لوگ آ کر کے اعتراض کرتے سیستانی صاحب نے اسے کہہ دیا فلاں نے، بھیا ایک حدیث میں دیکھیے، آج دوسری مجلس ہونے جا رہی ہے اور شاید تیسری بھی ہوگی، صلوات بر محمد ابھی طے نہیں ہو رہا پیغمبر نے کہا کیا ہے، ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اب علم اصول حدیث کی بنیاد پر ہم اطرتی والے کو مانیں گے، اس لیے کہ اکثر سلسلہ وہ ہے، اور سنتی کو ہم نہیں قبول کر سکتے کہ شاذ ہے، اکا دکا سلسلہ روایت ہے۔ جواب، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو اکثریت بیان کر رہی ہو وہ صحیح بھی ہو۔ 10 جاہل مل کے ایک عالم کے برابر ہو سکتے ہیں؟ تب میں آپ کو اس کی مثال دے کے سمجھاؤں کہ کیسے ممکن ہے کہ اکا دکا والے صحیح کہہ رہے ہوں اور اکثریت غلط کہہ رہی ہو۔ ابھی میں سمجھاتا ہوں، صلوات بر محمد۔ ہمارے گاؤں کے قریب میں وہ ایک گاؤں ہے، مولانا شوکت صاحب جہاں کے ہیں، تو ایک دن انہوں نے ہم کو فون کیا کہ ہمیں کسی دن گاؤں آ رہے ہو تو آ جاؤ، کھانا وانا بڑھیا سا کھلا دیں گے، ابا کی مجلس پڑھ دو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں گے۔ تو وہ مجلس ظہر کے بعد 3 بجے قریب رکھی گئی۔ اسی کے پڑوس کے ایک صاحب ہیں جو ہومیوپیتھ کے ہاسپٹل میں کمپاؤنڈر ہیں، مومن ہیں، شیعہ ہیں، مجلسی آدمی ہیں، علی کوثر صاحب۔ وہ جس ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں اس میں جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بلیا کے کہیں کے رائے صاحب تھے۔ جب 3 بجے تو کہنے لگے سر مجلس ہے، کوئی مریض وریض ہے نہیں، کہ یہ تو ذرا مجلس ہو جاؤں۔ رائے صاحب کسی ایسے علاقے کے تھے مجلس ویلی جانتے تھے، کہ یار مجلس کا شوقین تو میں بھی ہوں، کوئی مریض نہیں، بند کرو تالا، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ وہ دونوں ڈاکٹر اور کمپاؤنڈر آ گئے، میں نے بولا آئیے ڈاکٹر صاحب آگے آ جائیے، بیٹھ گئے، مجلس ہو گئی۔ اس دن جو میں مجلس پڑھ رہا تھا اتفاق سے، اس کا موضوع تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور اس میں ہمارا فوکس یہ تھا کہ ساری نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی اولاد رسول سے محبت کرنا ہے۔ 1 گھنٹے قریب مجلس ہوئی۔ جب مجلس ہو گئی تو رائے صاحب نے تعریف شروع کی، واہ مولانا جی شاباش، بہت عمدہ بھائی، واہ مزہ آ گیا، یہی تو ہمارا بھی دھرم کہتا ہے۔ اب تو میں چوکا، کیا ہوا بھائی، ان کے یہاں بھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا؟ میں نے جی سر، کہنے جو آپ نے پڑھا وہی میرا بھی دھرم کہتا ہے کہ سب سے بڑا پن ایشور کی سنتان کی سیوا کرنا ہے۔ آپ بتائیے، میں نے یہی پڑھا تھا گھنٹے بھر مجلس میں، یا میں نے کہا تھا اولاد رسول سے محبت سب سے بڑی نیکی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا سمجھے؟ ایشور کی سنتان کی سیوا کرنا سب سے بڑا پن ہے نا؟ اب اگر کسی مجلس میں 50 آدمی ڈاکٹر صاحب تک ٹائپ کیا جائے اور ایک آدمی آپ جیسا مجلسی ہو، 50 لوگ آگے کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے پڑھا ایشور کی سنتان کی سیوا کرنا سب سے بڑا پن ہے، اور ایک آدمی آپ کے جیسا آگے کہہ رہا ہے نہیں بھائی مولانا نے پڑھا کہ سب سے بڑی نیکی اولاد رسول سے محبت ہے، تو کیا اکثریت صحیح کہہ رہی ہے؟ صلوات بر محمد و آل۔ تو اس کا مطلب جو ہم نے اتنی محنت سے یہ بات آپ کی خدمت میں پہنچائی کہ کوئی معیار نہیں ہوا، کہ اب کیسے طے ہوگا بھائی؟ کہاں ایک چیز اور سنیے، اسلام جو ہم کو سکھاتا ہے نا، وہ ادب سکھاتا ہے، تہذیب سکھاتا ہے، تمیز سکھاتا ہے۔ اسلام کسی پر الزام لگانے کی بات نہیں کرتا، تو ہم بھی الزام نہیں لگاتے۔ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب جن لوگوں نے کتاب اللہ و سنتی کہا ہو، اہل بیت کی ضد میں کہا اور اہل بیت کی دشمنی میں کہا اور بدماشی میں کہا، کہہ سکتے ہیں، لیکن ضرورت کیا ہے جب ہمارے پاس دوسرے آپشنز موجود ہیں؟ ہم کیوں کسی پہ الزام لگائیں؟ تو زیادہ سے زیادہ اگر ہم یہ نہ کہیں کہ سنتی والوں نے دشمنی اہل بیت میں یہ لفظ جو ہے گڑھ دیا ہے، سنتی والوں نے جو ہے بدماشی میں ایسا کر دیا، اگر یہ نہ کہیں تو کیا کہیں گے؟ پھر بیس کیا بنے گی ہماری بحث کی؟ کا ایک بیس بن سکتا ہے کہ بھائی لکھا تو ہے، انہوں نے لکھا کتاب اللہ و سنتی،
ایک ہی دو صحیح مگر ہے. انہوں نے لکھا صاحب کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی اور 10-11 سلسلے ہیں، لیکن کیا پتا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان سے چوک ہو گئی ہو، یہ بھول گئے ہوں کہ پیغمبر نے کیا کہا، ہو سکتا ہے یہ بھول گئے ہوں کہ پیغمبر نے کیا کہا. تو زیادہ سے زیادہ اگر ہم ان راویوں کے بارے میں الزام نہ لگائیں کہ انہوں نے صاحب اولاد رسول کی عشق اہل بیت میں گڑھ لیا اطرتی اہل بیتی، یا انہوں نے دشمنی اہل بیت میں چینج کر دیا سنتی، ہم الزام کسی پہ نہ لگائیں. ہم یہ کہیں صرف کہ ایک دو میں سے کسی ایک سے تو چوک ہوئی ہے نا، اس سے تو انکار نہیں کر سکتے. بدماشی نہیں کیا، جان بوجھ کے نہیں کیا، بھول گیا کیا کہا پیغمبر نے، اب جو اس کی سمجھ میں آیا اس نے لکھ دیا. اب اگر بھول پر ہم چلیں گے تو بھول کے بھی اپنے اصول ہیں، صلوات در محمد وآل، بس یہ موضوع ختم ہوا، آگے بڑھ. بھول کے بھی کیا ہیں؟ اپنے اصول ہیں. آپ ہر جگہ نہیں کہ کیا بتائیں معاف کیجیے گا بھول گیا. مثلا میری بیٹی کی شادی تھی، یہاں سے فیض آباد سے جو ہے وہ بھائی فیضی قمر صاحب کو بھی جانا تھا، نعیم صاحب کو بھی جانا تھا، فیاض میاں کو بھی جانا تھا. تو یہ چونکہ اسی طرف کے ہیں تو میں نے کہا بیٹا جب آنے لگنا نا تو ذرا اسٹار کا کچھ یہ بسکٹ لے لینا، اور یہ لے لینا، وہ لینا، پیسٹری لے لینا، جو ہمارے یہاں دیہات میں نہیں ملتی. اب یہاں سے صاحب ایک گاڑی ان کو کر دی، یہ جو لے کے چلے، وہاں جو اتر رہے ہیں تو جو میں نے کہا تھا پیسٹری، اسٹار کا بسکٹ اور وہ سب تو ہے، اس میں دیکھا ٹین بھی نکلا آ رہا ہے. یہ کیا؟ کل یہ تیل لے لیا ہم نے. پھر دیکھا صاحب بوری اتر رہی ہے، یہ کیا؟ کل آلو لے لیا. پھر دیکھا وہ یہ کیا کٹا، میں نے کہا ٹماٹر آلو پیاز یہ کس نے لانے کہا تھا تم سے؟ تو ان کا کیا جواب ہے؟ آپ نے نہیں کہا تھا. ارے میں نے کہا میں احمق ہوں، میرے یہاں جب خود پیدا ہوتی ہے جو چیز اس کو میں آپ سے کہوں گا کہ صاحب جو ہے وہ آپ فیض آباد سے خرید کے لے آئیے. تو انہوں کا جواب کیا ہے؟ اچھا میں بھول گیا. تو کیا یہ بھول گیا کا جواب ماننے کے لائق ہے؟ آدمی کہے کہ بھول گیا کیا مطلب؟ اگر آپ بھولتے تو میں نے 4 قسم کے بسکٹ بتائے تھے، وہ آپ بھول کر کے 2 لاتے. یہ کون سی چیز ہے کہ ہم نے کہا 4 چیز اور آپ بھولے سے لے آئے 8 چیز؟ تو بھول کا اصول کیا ہوا؟ بھول کا قانون کیا؟ اب سمجھے آپ پیغمبر کی حکمت. جی بھول کا اصول کیا ہے؟ بھولے گا جب آدمی تو چیز کم ہو سکتی ہے، اضافہ نہیں ہو سکتا. اب سمجھے پیغمبر نے کتاب اللہ کے بعد 2 ورڈ کیوں استعمال کیا؟ صلوات بر محمد. ایک سلسلہ کہتا ہے اطرتی اہل بیتی، 2 لفظ ہے، وہ کہتا کتاب اللہ و سنتی. اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے 2 لفظ کیوں استعمال کیا، تاکہ جو 2 لکھے گا اس کا مطلب وہ بھولا نہیں ہے، عین الفاظ پیغمبر کو یاد کر کے پورے وجد و سرور کے ساتھ لکھ رہا ہے. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ، بولیے، وعطرتی اہل بیتی. بھولا وہ ہے جس نے سنتی گڑھ لی اپنے پاس سے. اب یہاں سے دوسرا سوال ہوگا، مگر میں نے کہا تھا شاید نہ پہنچ پاؤں اور نہیں پہنچوں گا. دوسرے سوال پر بحث آج نہیں ہوگی، انشاء اگلے کسی مجلس میں. تو یہ طے ہو گیا پیغمبر نے کیا فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت میں ہے. جب تک ان سے وابستہ رہو گے تب تک ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور ان کا آپسی رشتہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض یوم القیامہ، یہاں تک کہ حوض کوثر پر قیامت کے دن آ کے مجھ سے مل لیں. یہ بات تو فائنل ہوگی. اب دوسرا سوال، پیغمبر نے کیوں کہا؟ تو ایک جواب تو سیدھا سیدھا ہے، آپ سے مطلب سیدھا سیدھا، آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں بھائی رسول اللہ پہ اعتراض کرنے والے؟ جواب،
اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام اور بادشاہت کا کوئی ربط نہیں ہے. یہ تو بادشاہوں کا طریقہ تھا کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد اس کا پوتا. اسلام میں تو ایسا ہے نہیں. یہ کیا ہوا؟ یہ بہت اہم چیز ہے کہ اس کے سوال پر بحث کی جائے. بزرگوں نے ہمارے انشاءاللہ اگلی مجلس میں 4 جوابات اس کے ارشاد فرمائے ہیں کہ یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے. ان وجہوں کی بنیاد پر پیغمبر پر واجب تھا کہ کہہ کے جائیں انی تارکن فیکم الثقلین، صلوات در محمد و آل. اب اس پر گفتگو ہوگی اگلی مجلس میں، اس لیے کہ 15-20 منٹ بچا ہے تو کچھ مسائل بھی، اور ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. 2-4 لفظ ہی صحیح اور نام بھی اتفاق سے سیدہ بیگم. تو جب سیدہ نام ہے تو کچھ تو ذکر حضرت سیدہ کا ہو جانا چاہیے، شہزادی کا ہو جانا چاہیے. تاریخ میں آپ کو کوئی ماں ایسی نہیں مل سکتی. اچھا ہر ماں بتائیے آپ، ہر ماں کس کی ماں ہوتی ہے؟ بچوں کی ماں ہوتی ہے نا. آج تک سنا آپ نے کہیں کہ کوئی اپنے ابا کی ماں ہو جائے؟ یہ کون سی بات ہے جو پیغمبر نے فرمایا؟ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں. یہ کون سی ترکیب ہے؟ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. بھائی ہے نا، پڑھے آدمی تو واقعی ایسی ایسی چیزیں نکل کے آتی ہیں کہ بقول کسی بزرگ کے کسی مسئلے میں جب الجھتے تھے اور معلوم ہوا سحر ہوتے ہوتے وہ میٹر حل ہوتا تھا تو بالکل مست ہو کے کہتے تھے این الملوک من هذه اللذہ، ہمیں بادشاہوں کو یہ لذت کہاں نصیب ہو. اس حدیث پر ہمارے بزرگوں نے 10 یا 11 وجہیں بیان کی ہیں، اسباب پیغمبر نے کیوں فرمایا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. میں جملہ ایک بہت طولانی نہیں کروں گا، اشارے سے گزر جائے. میں جملہ اس کے یہ دنیا میں سب سے زیادہ، اگر اللہ کی بات نہیں ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی انسان سے محبت کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے تو وہ کون ہے؟ ماں. حتیٰ باپ بھی ماں کے مقابلے میں نہیں ہے. بلکہ کسی نے پوچھا رسول اللہ سے یا امام سے کسی کہ کیا بات ہے یا رسول اللہ، ماں کی دعا جلدی کیوں قبول ہوتی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ماں باپ کے مقابلے میں زیادہ رحم دل ہے. تو یہ بات طے ہو گئی نا کہ ماں سے زیادہ دنیا میں کوئی چاہنے والا نہیں ہے. اور رسول اللہ بچپنے میں ماں کی محبت سے محروم ہو گیا ہے نا. جناب خدیجہ کو چھوڑ دیجئے، مگر یہاں مدینے میں 10 سال میں کیا کیا ہوا پیغمبر کے ساتھ وہ پیغمبر ہی جانتے ہیں. لیکن اللہ نے جناب خدیجہ کے ذریعے جو ایک ہدیہ عطا فرمایا تھا فاطمہ کے نام سے، اور اب جو فاطمہ بڑی ہوئیں اور باپ سے محبت کرنا شروع کی تو لگتا ہے پیغمبر نے ساری محبتوں کا جائزہ لیا. کوئی مجھ سے اتنا پیار نہیں کر سکتا بے لوث. ہاں اگر میری ماں آمنہ زندہ ہوتی تو وہی مجھ سے یہ محبت کر سکتی تھی. شاید بیٹی کی محبت میں ماں کی ممتا کی چاشنی محسوس ہوئی، اس لیے طلب کے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اور یہی وجہ ہے جب آپ تاریخ پڑھیں گے باپ بیٹی کی تو آپ کو پوری تاریخ بشریت میں نہ ایسا باپ ملے گا اور نہ ایسی بیٹی ملے گی. نہ کسی بیٹی کو اپنے باپ سے اتنی محبت ہے جتنی فاطمہ زہرا کو رسول اللہ سے، اور نہ کسی باپ کو اپنی بیٹی سے اتنی محبت ہے جتنی رسول اللہ کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے. آپ معمولی چیز نہیں ہے، خاتم الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں. ان کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی، ان سے بڑا کوئی نہیں کائنات میں. کلما دخلت علیہ فاطمہ قام علیہ رسول اللہ. لیکن اس بیٹی سے اتنا لگاؤ ہے کہ روایت کہتی ہے سید الانبیاء
خاتم الانبیاء. جب فاطمہ زہرا آتی تھی پیغمبر بیٹی کے احترام میں، ہے دنیا میں کوئی تاریخ ایسی؟ جھکتے تھے، اس پشت دست کو چومتے تھے، ہٹ جاتے تھے. وہ اجلسہا فی مکانہ، اپنی جگہ پر بٹھلاتے تھے. اتنی محبت تھی. حتیٰ کہ سنیے آپ اس کو، روایت کہتی جب کبھی مدینہ سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے، جب واپس آتے تھے سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے تھے، تاکہ باپ اور بیٹی میں جدائی کا وقفہ کم سے کم رہ سکے. بلال مؤذن رسول، بلال کے ساتھ ایک بہت بڑی پرابلم تھی. رسول اللہ کے بعد پیغمبر کی زندگی میں ہے نا، وہ سرکاری مؤذن تھے، ہے نا، بلال حبشی. پیغمبر کی وفات کے بعد ان کے سامنے دو آپشن تھے، یا اذان دیں یا اذان نہ دیں. اگر اذان دیتے ہیں اس کا مطلب سرکار کو انہوں نے مان لیا، ریکگنائز کر دیا. اور اگر اذان نہیں دیتے ہیں تو جب فاطمہ کا گھر جلا دیا گیا تو بلال کی کیا اوقات ہے؟ بلال نے مدینہ چھوڑ دیا. فاطمہ کے مقابلے میں تو اذان نہیں دوں گا، مدینہ چھوڑ جائے چھوڑ دیا مدینہ. لیکن وہ محبت دیکھیے باپ کی. ایک دن خود بلال نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا. پیغمبر آئے ہیں، فرماتے ہیں کیا بات ہے بلال، سب نے میرے بچوں کو چھوڑ دیا، تم نے بھی چھوڑ دیا؟ نہیں یا رسول اللہ، بات یہ نہیں ہے، آپ کے بعد دل نہیں لگتا. چلے جاؤ بلال، ذرا ہمارے بچوں کی خبر لے لو. ابھی اس واقعے واپس آؤں گا. یہ ہے محبت رسول اللہ کی فاطمہ سے، کہ بلال کو خواب دکھلا، جاؤ میرے بچے کی خبر لے کے آؤ، بچوں کی خبر لے کے آؤ، ہے نا. یہ ادھر ہے. اب اس کا الٹا سنیے، فاطمہ کو کتنی محبت ہے بابا سے. جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی نا، ایک لمحے کے لیے، ایک پل کے لیے بی بی کو سکون نہیں تھا. معلوم ہے آپ کو؟ بعض روایتیں یہاں تک کہتی ہیں اپنے بیٹوں کو، امام حسن و حسین کو نہیں دیکھ پڑتی تھی، دیکھ کے برداشت نہیں کر پاتی تھی. جب نظر پڑتی تھی نا بلبلا جاتی تھی. کہاں گئے تمہارے نانا جو تم کو کاندھے پہ لے کے چلتے تھے؟ اپنے بچوں کو. ایک دن مولا کہتے، مولا سنیے آپ، امیر المومنین نے فرمایا ایک دن فاطمہ نے مجھ سے کہا، علی مجھے بابا کا وہ کرتا دکھلا دو جس میں تم نے میرے باپ کو غسل دیا تھا. مولا کائنات کہتے ہیں میں نے فاطمہ کے سامنے لا کر کے پیغمبر کا کرتا رکھا، باپ کا کرتا دیکھا، چیخ ماری، بے ہوش ہو گئی. مولا فرماتے پھر ایسا چھپایا میں نے اس کرتے کو کہ شہزادی کی نظر اس پر نہ پڑنے پڑے. یہ دیکھنا کتنی محبت ہے بیٹی کو باپ سے. اب واپس آئی ہے. بلال کو پیغمبر نے کہا چلے جاؤ میرے بچوں کی خبر لے لو. بلال آئے. میں مدینے میں داخل ہوئے تھے کہ بات اڑ گئی. مدینہ نکل پڑا بلال کے استقبال کو. سرکاری مؤذن تھے، لے کر کے بلال کا استقبال کر کے پبلک آ رہی ہے. تب تک راستے میں مولا مل گئے. کیا بھیا بلال، ہمیں سب نے چھوڑ دیا، تم بھی چلے گئے چھوڑ کے؟ نہیں آقا، بات یہ نہیں ہے. اچھا خیر، آ گئے ہو، گھر چلے جانا، فاطمہ تم کو بہت یاد کر رہی تھی. بلال گھر آئے، آن کے دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ میں بلال مؤذن رسول. وہی جملہ جو خواب میں پیغمبر نے کہا تھا، جو راہ میں مولا نے کہا تھا. بی بی نے بھی کہا کیا بھیا بلال، سب نے چھوڑ دیا، تم بھی بدل گئے؟ تو نہیں بی بی، ایسا نہیں ہے، وجہ کچھ اور ہے. اچھا خیر، آ گئے ہو نا تو ایک کام کرو گے؟ کبھی بھی فرمائیے. بہت دن ہو گیا تمہارے زبان سے اذان نہیں سنی. اب اسی سے اندازہ کر لیجیے بلال کے جواب سے کہ کیوں گئے تھے. بلال بہت دن ہو گیا اذان نہیں سنی، بلال تھوڑا اذان دے دو. جانتے ہیں بلال کا جواب کیا تھا؟ بلال کہتے ہیں کہ بی بی میں نے پیغمبر کے بعد طے کر لیا، اب کسی کے کہنے پر اذان نہیں دوں گا، لیکن آپ کی بات ٹل نہیں سکتی ہے. بلال گلدستہ اذان پر چلے گئے. اللہ اکبر. جیسے ہی بلال نے کہا
اللہ اکبر. بیوی ڈیوڑی کے پاس آگے بیٹھ گئی, دروازے کے پاس آ کے بیٹھ گئی. بلال نے جیسے ہی کہا اللہ اکبر, بیوی کی نظروں میں باپ کے زمانے کا منظر گھومنے لگا. ایسے وضو کرتے تھے, ایسے بابا تیار ہوتے تھے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, سارا منظر باپ کے زمانے کا گھوم رہا ہے. روایت کہتی ہے جیسے ہی کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ, کسی نے یہ کہ کہا بلال چپ ہو جاؤ, فاطمہ کا انتقال ہو گیا. وہ تو بعد میں جب ہوش میں آئیں تب پتہ چلا کہ بے ہوش ہوئی تھی. ایسا سخت جو ہے بے ہوشی تعریف. انصاف سے بتائیے, جس کو اپنے باپ سے اتنی محبت ہو, بس مجلس میں نے تمام کر دی وسیع, جس کو اپنے باپ سے اتنی محبت ہو کہ باپ کو بیٹی کی محبت میں ماں کی ممتا کی چاشنی محسوس ہونے لگے, اس بیوی کو اپنے بچوں سے کتنا پیار ہوگا, ہے نا, اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوگی. شاید یہی وجہ ہے. ارے جس کو امت سے اتنا لگاؤ ہو کہ بابا مجھ کو مہر میں کچھ نہیں چاہیے, صرف کل کو قیامت میں آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کر سکوں, جس کو امت سے اتنا لگاؤ ہو, اس کو اپنے بچوں سے کتنا لگاؤ ہوگا. بس 2 منٹ سن لیجیے اور مجلس تمام. سلمہ زوجہ ابو رافع کہتی ہیں پسلیاں ٹوٹ گئی تھی نا شہزادی کی, اور بتایا بھی نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ بستر پر آ گئی. اور سلمہ کا کہنا ہے تقریباً 40 دن شہزادی بستر علالت پر رہی ہے. سلمہ کہتی ہیں جس دن بی بی کی شہادت ہوئی ہے اس دن اتنی تکلیف تھی کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی, کبھی بائیں کروٹ لیتی تھی. سلمہ کہتی ہیں مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا. میں نے سر پہ ردا ڈالی, گھر سے نکل پڑی, کم از کم رسول اللہ کو اطلاع تو دے دوں, مولا کو اطلاع تو دے دوں. گھر سے نکلی, ادھر سے دیکھا مولا کائنات آ رہے ہیں. اچھا آدمی کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے نا. مولا نے کہا کیا بات ہے سلمہ, بہت گھبرائی ہوئی دکھ رہی ہو. مولا بی بی کی حالت ٹھیک نہیں ہے, اب نہیں لگتا کہ آپ شہزادی کو زندہ پائیے گا. امیر المومنین تیز قدموں سے گھر آئے, سرہانے بیٹھ گئے. علامہ یہ مجلسی نے لکھا اس کو بہار میں کہ مولا نے شہزادی کا سر تکیے سے اٹھایا اور اپنے آغوش میں رکھا, بڑی محبت سے پکارا زہرا, کوئی جواب نہیں. فاطمہ کوئی جواب نہیں. بنت رسول کوئی جواب نہیں. جب کئی آوازیں دے چکے فرماتے ہیں زہرا میں علی پکار رہا ہوں. جیسے ہی مولا کا نام سنا آنکھیں کھول دیں, فرماتی یا علی آپ آ گئے, بس آپ ہی کا انتظار تھا, مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے, کہیے. علی آپ غسل دیجئے گا, آپ کفن پہنائیے گا, آپ حنوط کیجئے گا, آپ دفن کیجئے گا, یہ سارا کام رات کی تاریکی میں کیجئے گا. علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے میں شریک نہ ہو. یہ ساری روایت وصیت سمجھ میں آتی ہے, لیکن آخری فقرہ جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ نہ باپ ایسا ہے نہ بیٹے ایسے ہیں, سوائے اس کے ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ماں کی ممتا نے شاید یہ وصیت کروائی, ورنہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا جب ساری وصیت کر چکی تو اب تاریخ کہتی ہے بی بی نے فرمایا علی میرے بچے چھوٹے ہیں, میرے بچے کم سن ہیں, ابھی یہ کل نانا سے جدا ہوئے ہیں, آج ماں سے جدا ہو جائیں گے. علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ آ کے سو جائیں, انہیں سختی سے میری قبر سے نہ اٹھانا. مولا کائنات چلے گئے. بی بی نے کہا اسماء میرا بستر لگا دو, حجرے میں آنا مت جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے. ہاں جب یہ سلسلہ بندہ ہو جائے تب آ سکتی ہو, مگر ایک بات یاد رکھنا, جب میرے بچے آ جائیں, یہ محبت ہے نا ماں کی, جب میرے بچے آ جائیں تو پہلے ان کو کھانا کھلا لینا, تب میرے مرنے کی اطلاع دینا. اسماء کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں حجرے میں آئی, اللہ اکبر, کئی مرتبہ آوازیں دیں
جب جواب نہیں ملا میں نے چادر پلٹ دی، دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو فاطمہ کے جسم پہ گرا دیا۔ بابا کو سلام کہیے گا، رسول اللہ کو سلام کہیے گا کہ اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی کہ جیسے شہزادے آ رہے ہوں۔ اسما کہتی میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، حجرے سے نکل آئی تاکہ بچوں کو شک نہ ہو، اس لیے کہ شہزادی نے کہا ہے نا کہ پہلے کھانا کھلا لینا۔ آئے اسما، ہاں اماں کہاں ہے؟ اسما کو تو وصیت پر عمل کرنا تھا نا، گئی لائی کھانا لا کے رکھ دیا، کبھی کھانا دیکھتے ہیں کبھی اسما کو دیکھتے ہیں۔ اسما، ہاں اماں کہاں ہے؟ بس تمام کر دی میں نے۔ اسما، ہاں اماں کہاں ہے؟ کھانا کھا لو، بتاتی ہوں نا۔ تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ اب کچھ انداز ایسا تھا کہ اسما کہتی ہے شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے اتنا سننا تھا، دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے، امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا۔ پتہ نہیں کتنی محبت ماں کو حسین سے اور حسین کو ماں سے تھی کہ کہتے ہیں امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرایا، مگر امام حسین ماں کے پایتی آئے، ماں کے تلووں کو پیروں کو اپنے رخسار پہ ملنا شروع کیا۔ اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں اپنے حسین کی بات کا جواب دو ورنہ حسین کی روح جسم میں باقی نہ رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحومہ سیدہ بیگم بنت سید اعجاز حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے۔ اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔